السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز بھائیوں اور معزز سامعین، آج کل ہمارے جبیل دعویٰ سینٹر کے جو پروگرام ہو رہے ہیں، ہمارے نونہال چھوٹے چھوٹے بچے ان پروگراموں کا اعلان کرتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ماشاءاللہ ان کے اعلان کو سن کر کے، ایسا لگتا ہے مزے بھی ہے اور پہلے ہی سے تیار شدہ ماشاءاللہ۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اسٹیج پر آنا اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے درس دینا یا اعلان کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت جذبہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے اور بڑی شجاعت اور بہادری چاہیے ماشاءاللہ اس کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے جو آج کے بچے ہیں کل یہ دین کے بڑے داعی بنیں گے اور عالم بنیں گے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی حفاظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، ان کے والدین کی بھی حفاظ فرمائے اور اللہ رب العالمین انہیں ان کی تربیت پر، تعلیم پر، دنیا اور آخرت کے اندر تمام بھلائیوں سے مالا مال کرے، آمین رب العالمین۔ عقیدہ واسطیہ کا درس آپ لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے اور اسماء اور صفات کے باب میں جو کچھ اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں ان اصطلاحات کی شرح میں نے گزشتہ درس سے شروع کیا تھا، جسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے دو اصطلاح کی ہم نے شرح کی تھی، ایک تحریف اور ایک کیا تھا دوسرا؟ کیا تھا؟ تعطیل، تحریف اور تعطیل۔ تعریف کا میں نے معنی بتایا تھا کہ تعریف ایک تو الفاظ کے اندر تعریف ہوتی ہے، تعریف کے معنی بدل دینا، لفظ کو بدل دینا اور ایک معنی کو بدل دینا، یعنی اس آیت کا یا اس حدیث کا جو معنی ہے صحیح، جو صحابہ نے سمجھا، ہمارے نبی نے صحابہ کو بتایا، سلف صالحین نے جو معنی بتایا، اس معنی کو چھوڑ کر کے دوسرا معنی بیان کرنا، یہ معنی کے اندر تحریف اور معنی کے اندر تبدیلی۔ دوسرا لفظ کیا تھا؟ تعطیل۔ تعطیل معنی انکار کر دینا، تعطیل معنی انکار کر دینا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ تعطیل چار طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفاتوں کا انکار کر دینا، نہ ماننا، اللہ کے نام نہیں، صفات نہیں۔ نمبر دو، اللہ کے ناموں کو تو ماننا، صفات کا انکار کر دینا۔ نام مانتے ہیں، صفات نہیں مانتے۔ کون لوگ ہیں؟ انہیں معتزلہ کہا جاتا ہے، عقل پرست۔ اور جو نہ نام مانتے ہیں نہ صفات، ان کو کیا کہتے ہیں؟ جہمیہ۔ وہ میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی کہ جہمیہ کیوں کہتے ہیں اور ان کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات کا ماننا، کچھ صفات کی غلط تعویل کرنا، اس کا غلط معنی بیان کرنا، جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کے معانی کو اللہ کی طرف سونپ دینا، یہ بھی تعطیل ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم کہتے نہیں، غلط ہے یہ۔ اللہ کی جو صفات ہیں، جو نام ہیں، ان کا معنی ہم جانتے ہیں۔ سمیع معنی سننے والا، علیم معنی جاننے والا، قدیر معنی قدرت رکھنے والا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نام ہیں اس کے معنی ہم نہیں جانتے، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کا معنی مطلب ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، چہرہ ہے، اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں، اللہ کے لیے دو ہاتھیں ہیں، اللہ کے لیے دو قدم ہیں، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہے، ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے، اللہ جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں غلط ہے یہ، اس کا معنی ہم جانتے ہیں، ہم کیفیت نہیں جانتے، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن معنی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ چار طرح کی تعطیل ہوتی ہے اللہ کے اسماء اور صفات میں، جس کو میں نے تفصیل سے اور مثالوں سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا تھا۔ آج جو باقی مصطلحات ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہی میں سے ایک اصطلاح کیا ہے؟ تکییف کی، ولا تکییف۔
بغیر کسی تکیف، یعنی بغیر ان صفات کی کیفیت بتائے بغیر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تکیف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیفیت بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ تکیف معنی کیا ہے؟ کیفیت بیان کرنا۔ کیا کیفیت؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی 2 آنکھیں ہیں۔ اب کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین کی 2 آنکھیں ہیں، اتنی لمبی ہیں، اتنی چوڑی ہیں، اتنی بڑی ہیں، ابھری ہوئی ہیں، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت بیان کرنا کیا ہے؟ جائز ہے؟ حرام ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے 2 ہاتھ ہیں، اب کوئی بیان کرے کہ ہاتھ اتنا لمبا ہے اللہ کا، اتنا چوڑا ہے، اتنا موٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ حرام ہے۔ کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیفیت نہیں بیان کی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بیان کیا۔ نمبر 3، صحابہ کرام نے پوچھا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہرہ تو کیسا ہے، کسی صحابی نے سوال نہیں کیا۔ لہذا کیفیت بیان کرنا کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ ساری صفات اللہ کے شایان شان ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ایسے اللہ رب العالمین صفات بھی یکتا ہے، اس جیسی صفات کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صفات میں بھی یکتا ہے، تو ان صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ حرام ہے ایسا بیان کرنا۔ اور کسی نے دیکھا بھی نہیں اللہ رب العالمین کو۔ انسان اگر کسی کو دیکھے تو بیان کر سکتا نا کہ ان کے ہاتھ ایسے تھے، ان کا پاؤں ایسا تھا، ان کے چہرے کا رنگ یہ تھا۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ قیامت کے دن ضرور اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے، لہذا اس کی کیفیت انسان کیسے بیان کر سکتا ہے جب نہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، نہ نبی نے بیان کیا، نہ صحابہ نے پوچھا، نہ کسی نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، تو اس کی کیفیت انسان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کیفیت بیان کرنا یہ حرام ہے۔ یہ جو اہل بدعت ہیں، اہل باطل ہیں، وہ اس طریقے کی باتیں کر کے عوام کو، لوگوں کو اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں صحیح ایمان اور عقیدے سے دور رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کو بیان کریں گے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، تو کہہ دیں گے کہ ہمارے طریقے سے، طریقہ اس کا کیفیت بیان کر دیں گے، اور جب کیفیت بیان کریں گے تو عوام سنیں گے، کہیں گے بھائی یہ تو ہمارا ایمان نہیں ہے، تو ہمارا بھی ایمان نہیں اللہ رب العالمین کے صفات کی کیفیت پر۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طریقے سے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ، اللہ کے 2 آنکھیں ہیں، لیکن کیسے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ کے شایان شان ہیں۔ ان صفات کی کیفیت بیان کرنا حرام ہے، بیان کرنا جائز نہیں۔ تو کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اور بیان بھی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کیفیت بیان کرنا کیا ہے؟ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو ایک اصطلاح کیا ہوگی؟ تکییف کی ہو گئی۔ اور اس کے بعد کیا مصنف نے فرمایا؟ ولا تمثیل، اور اللہ رب العالمین کی صفات کی مخلوقات سے مثال دیے بغیر اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تمثیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مثال دینا۔ تمثیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مثال دینے کے ہوتے ہیں۔ اور یعنی یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ہو بہو مخلوق کی طرح ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے مخلوقات کی صفات ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین کی بھی صفات ہیں۔ یہ کہنا حرام اور کفر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جیسی کوئی ذات نہیں، ایسے اللہ رب العالمین کی صفات جیسی کسی کے پاس صفات نہیں۔ اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کیسی ہیں؟ جیسے مخلوق کی صفات ہیں۔ تو تمثیل کے معنی ہو بہو، یعنی مکمل طور پر مطابقت رکھنا، مکمل طور پر اسی جیسا ہونا، اس کو تمثیل کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ تمثیل انسان نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اور پھر جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے اندر بھی جو صفات ہیں، سب کی صفات ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ نہیں مختلف ہیں؟ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، آپ کے بھی ہاتھ ہیں، کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں، کسی کے ہاتھ بڑے ہیں، یا اس طریقے سے اور دیگر مخلوقات ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں۔
لیکن کیا ان کے ہاتھ انسانوں جیسے ہاتھ ہیں؟ ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں، ایسے آپ دیکھ لیجیے چونٹی کے پاس بھی آنکھیں ہیں، ہاتھی کے پاس بھی آنکھیں ہیں، کیا سب کی آنکھیں ایک جیسی ہیں؟ فرق ہے نا۔ تو جب مخلوقات کے اندر یہ فرق ہے تو اللہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں مخلوقات کی ہو بہو جیسی آنکھیں ہیں؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ ایسا کہنا حرام ہے۔ تو اہل سنت اور جماعت سلف صالحین کے عقیدے جو منہج پر ہیں ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی کوئی مثال نہیں بیان کی جائے گی، مخلوقات سے اس کی کوئی تمثیل یا کوئی مثال نہیں دی جائے گی۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ شریعت کے اندر حرام ہے۔ یہاں کیا مثال دیتے ہیں؟ جیسے کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ ہمارے جیسے ہیں، اس کو تمثیل کہا جائے گا۔ اللہ کی دونوں آنکھیں انسانوں جیسی ہیں یا ہماری جیسی ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ تمثیل۔ یہ حرام ہے۔ تمثیل اور تقریب میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے میں نے تقریب بیان کیا، کیفیت اور اس میں مثال، کیا دونوں فرق ہے؟ کیفیت بیان کی جاتی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری جیسی، کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اتنے لمبے اتنے چوڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیفیت بیان کرنا ہوگا اس میں کیا ہے؟ ہو بہو مثال دینا کہ اللہ کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دونوں چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین کے عقیدے اور منہج پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، نہ صفات کی کیفیت بیان کی جائے گی، اور نہ ہی اللہ کے نام و صفات کی مخلوقات سے یا کسی سے مثال بیان کی جائے گی۔ ایسا کرنا حرام، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ایسا کرنے سے لیش ہے، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی دیکھنے والا بھی۔ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کرنے کی نفی کر دی، اور پھر کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے صفات بھی ثابت کیے، نام بھی ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام صفت پر دلالت کرتا ہے، تو اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نام بیان کیے دو، لیکن اس سے پہلے کیا بیان کر دیا؟ کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا، لیکن تمہارے جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، لیکن ہمارے اور آپ جیسی نہیں ہیں، کسی جیسی نہیں ہیں۔ اسے اللہ رب العالمین پہلے ہی اس کو بیان کر دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، نہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات کوئی دنیا کے اندر ہے اور نہ ہی کائنات میں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی صفات کسی کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہی اس کی مخلوقات سے جو ہے مثال بیان کرتے ہیں۔ یہ چار اصطلاحات مصنف رحمۃ اللہ نے بیان کی۔ مزید اور دو اصطلاحات ہیں، اگرچہ مصنف نے بیان کیا ہے لیکن وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے تشبیہ، کیا ہے؟ تشبیہ۔ تشبیہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی مشابہت کے، یعنی ہو بہو مطابقت نہ ہو، ہو بہو ایک جیسی نہ ہو، بلکہ کیفیت کے اندر مشابہت ہو۔ تو یہ بھی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تمثیل کے اندر ہو بہو ہوتا ہے، ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہو بہو ہماری جیسی ہیں، یہ ہو گیا تمثیل۔ مشابہت کیا ہے؟ ہماری آنکھوں سے ملتی جلتی ہیں، یہ مشابہت ہو گیا، یہ بھی حرام ہے۔ کیا یہ بھی حرام ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات کی جو ہے کیفیت یا اس کی مشابہت نہیں بیان کی جائے گی، غلط ایسا کہنا۔ تو تشبیہ کے معنی کیا ہے؟ ہو بہو نہ ہو لیکن ہماری جیسی، یعنی بہت ساری چیزوں میں کیفیات کے اندر مشابہت، تو یہ بھی تشبیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تشبیہ اور تمثیل تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے کہ تمثیل کے معنی ہو بہو، کہ اللہ کی صفات ہماری جیسی من وعن مکمل ہیں۔ تشبیہ بھی کیا کہیں گے؟ نہیں، من وعن مکمل تو نہیں ہو بہو، البتہ کیفیت میں بہت ساری چیزوں میں مشابہت رکھتی ہے۔ ہماری آنکھ جیسی ہے، نہیں کہ ہماری سیم آنکھ جیسی، جیسے ہماری آنکھیں ٹھیک ویسی نہیں، بلکہ ہماری آنکھوں جیسی مسابقت نہیں ہوتا، کچھ چیزوں میں مشابہت ہے، تو اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔
اور تشبیہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تشبیہ یہ ہے کہ مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینا، مخلوق کو خالق سے، یعنی جو بندے ہیں مخلوقات ہیں، خالق اللہ تعالیٰ سے ان کی تشبیہ دینا. کیا یہ حرام ہے؟ یہ کفر اور شرک ہے. یہ جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کی جو ہے تشبیہ دی کہ اللہ جیسے ہیں وہ. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے جیسے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ تشبیہ دینا ہے کہ مخلوق کو، کیونکہ سب مخلوق ہیں. حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے غلام، انسانوں میں سے نبی اور رسول نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام نبی رسول تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سے مشابہت دینا. تو گویا کہ مخلوق کو ہم نے کس سے دے دیا؟ مشابہت اللہ تعالیٰ سے. جیسے مشرکین تھے، اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کے برابر کرتے تھے، تشبیہ دیتے تھے. کیا یہ حرام اور ناجائز ہے؟ یا جیسے مان لیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ نبی بھی دنیا اور آخرت کا مالک ہے، تو ہم نے نبی کو اللہ کے برابر کر دیا، اللہ تعالیٰ سے مشابہت دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے. یا اس طریقے سے کہیں کہ امام ہر چیز جانتا ہے، دنیا کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں تمام چیزوں کا علم ہے اماموں کو، پیر کو، فقیر کو، ولیوں کو، تمام چیزوں کا علم ہے. عبد القادر جیلانی تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں. جیسے روافظ ہیں، روافظ کا اپنے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان کے امام کیا ہیں؟ ہر چیز کو جانتے ہیں، کان ما یکون کو، تمام غیبیات کا علم رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے جو ائمہ ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا. اس کو تشبیہ کہا تھا. یہ کیا؟ یہ کفر اور شرک، یہ حرام اور ناجائز ہے. یا اس طریقے سے یہ کہے کہ ہمارا جو ولیوں کے بارے میں انسان عقیدہ رکھے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، ہمارے اولیاء. جیسے بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، جن کا سجدہ کرتے ہیں، ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ چار اقطاب ہیں جس سے دنیا قائم ہے، دنیا کو ہی لوگ چلاتے ہیں. تو انہوں نے گویا کہ اپنے پیروں اور ولیوں کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ اللہ رب العالمین کی صفات کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا. تو یہ کفر اور شرک ہے. یہ انبیاء کرام کی بعثت اسی لیے ہوئی تھی، کتاب اللہ نے اسی نازل کی، رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھیجا، اسی کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے، اور بھی ان کے آنے کے مقاصد تھے. تو ایک تشبیہ کیا ہو گئی؟ مخلوق کو، بندوں کو اللہ تعالیٰ سے کے برابر کرنا، اس کو بھی وہ تشبیہ کہا جاتا ہے. دوسری تشبیہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو مخلوق سے تشبیہ دینا، خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا. جیسے اسماء اور صفات کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں تو ہماری جیسی ہیں، یہ ہماری آنکھوں سے ملتی جلتی ہیں. یہ بندوں سے ہم نے اللہ کی صفات کو لا کر کے ملا دی، تشبیہ دے دی. یہ اسماء اور صفات کے اندر چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، نزول فرماتا ہے. جیسے انسان نزول کرتا ہے اس طریقے سے ہے، یا ہمارے اترنے کی طریقے سے ہے، چلنے کی طریقے سے ہے. تو یہ تشبیہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسے ایک بادشاہ تخت پر مستوی ہوتا ہے، اس طریقے سے دینا. تو یہ تشبیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوق سے تشبیہ دینا، اس کو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو جو اہل سنت اور جماعت، اہل سنت اور جماعت سماعت ہمارے ملک کے لوگ نہیں ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے. وہ ہمارے ہاں جو اہل سنت اور جماعت لکھتے ہیں وہ مکمل قبر پرست ہے. وہ جی ہاں بدعتی لوگ ہیں، وہ نہیں مراد ہیں. اہل سنت اور جماعت اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت پر چلنے والے، خلفائے راشدین کی سنت پر چلنے والے وہ مراد، اور سنت پر اجتماع اور اکٹھا ہونے والے وہ مراد. بدعات اور خرافات سے دور رہنے والے وہ ہمارے ملک کے اہل سنت اور جماعت نہیں مراد ہیں، جو زبردستی اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں. قبروں پر قوالی، قبروں کا عرس، قبروں پر جو ہے مزاروں پر چڑھاوے چڑھانا، اور اس طریقے سے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نقش بندی، چشتی، سہروردی اور قادری، یہ جو صوفیت اور تصوف کے سلسلے ہیں ان پر بیعت لینا اور ان کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرنا، وہ لوگ مراد نہیں ہیں.
اور اس کتاب کے اندر جہاں بھی اہل سنت والجماعت کہا گیا ہے اس سے مراد صحابہ تابعین تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے، توحید خالص والے، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے، وہ لوگ مراد ہیں۔ یہ سب نہیں مراد ہے جو ناچ گانا کرنے والے، دھمال مچانے والے اور اس طریقے سے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے دل میں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم جب کہیں اہل سنت والجماعت تو وہ لوگ مراد ہوتے جو صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے، وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، جہنم سے نجات پانے والی اور جنت میں جانے والی جماعت ہے، وہ جماعت مراد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے، اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دینا یا مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دے دینا، دونوں چیزیں حرام و ناجائز ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے لوگ یہ نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک لفظ تشبیہ بھی ہو گیا۔ تشبیہ اور تفصیل میں نے بتایا کہ دونوں کا معنی تقریباً ایک جیسا ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور تشبیہ میں بتا دوں، کیفیت کے اندر تشبیہ دینا یہ حرام ہے۔ ناموں کے اندر مشابہت ہے، نام کے اندر مشابہت ہے، لیکن کیفیت کے اندر کوئی مشابہت نہیں۔ ہم ناموں کے اندر مشابہت مانتے ہیں، کیفیت کے اندر مشابہت نہیں مانتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین کی وجہ ہے، ہمارے بھی وجہ ہے، یہ نام کے اندر صرف مشابہت ہے، کیفیت کے اندر مشابہت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، یہ صرف نام کے اندر ہے، البتہ مشابہت اور کیفیت میں نہیں، کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جیسے جنت کے اندر جو پھل ہوں گے، ان سارے پھلوں کے نام وہی ہوں گے جو دنیا میں پھلوں کے نام ہیں، تو صرف نام کی مشابہت ہے، کیفیت کے اندر نہیں ہے یہ۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ دنیا میں جو بھی پھل ہے وہی سارا پھل جنت کے اندر بھی ہوگا، نام بھی وہی ہوں گے، سیب نام ہوگا، آرنج نام ہوگا، اور جو ہے کیلا نام ہوگا، وہی سارے نام ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ شراب بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آخرت جنت میں ملے گی، شراباً طہورا، پاک شراب ملے گی، تو اسے بھی شراب کہیں گے، دنیا میں بھی شراب کہا جاتا ہے۔ صرف نام کی مشابہت ہے، لیکن کیفیت معنی فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو جب یہ ساری چیزیں جو مخلوقات ہیں، اللہ نے پیدا کیا پھلوں کو، آخرت کے اندر جنت میں پھل ملیں گے، سب اللہ نے پیدا کیا ان کو، تب جب یہ صرف نام کے اندر مشابہت ہے، کیفیت کے اندر الگ الگ ہیں، تو اللہ رب العالمین کی ذات تو سب سے لیس کمثلہ شیء، لہذا نام کی صرف مشابہت ہے بس، کیفیت اور معنی کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہم سیب کھاتے ہیں، جنت میں جو سیب ملے گا اس کا پھل کتنا ہوگا ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی انسان کے دل میں گزرے گا بھی نہیں کہ دنیا جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی وہ کس قدر عظیم ہوں گی، کتنی ذائقہ دار ہوں گی، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا اتنی زیادہ، حالانکہ وہ سب مخلوقات ہیں۔ تو جب مخلوقات کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے، نہیں بتا سکتے، تو اللہ کے بارے میں کیا بتا سکتے کہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات ہماری جیسی ہیں، بندوں جیسی ہیں، فلاں جیسی، نعوذ باللہ۔ سوچیے آپ، یہ کتنی بڑی جہالت کا کام کرتے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت کو نہیں جانا، جتنی اللہ کی قدر کرنی چاہیے اتنی قدر لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نہیں کی۔ اس ناموں کی صفات کی تشبیہ اور مثال اور پھر اس کا انکار کر دینا، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوئی ہیں۔ ان کے پاس علم کی کمی، جہالت، کتاب اللہ اور سنت رسول کی لا علمی، سلف صالحین کی عقیدے اور منہج کی لا علمی، اسی لیے ساری چیزیں ان لوگوں نے کی۔ ورنہ کتنی واضح سی مثال ہے۔ ہاں، جنت کے اندر بھی سارے پھل ملیں گے، دنیا کے اندر بھی سارے پھل ہیں۔ جب یہ دنیا کے پھل اس پھل جیسے نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات ہمارے جیسے ہو سکتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر تفاوت اور فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ تو لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین ہے، سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ ساری گمراہیاں ان کے اندر آئیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک مثال، ایک لفظ کیا ہو گیا تشبیہ کا۔ پانچواں لفظ کیا ہے؟ چھٹا لفظ تعویل۔ تعویل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تعویل جائز۔ تعویل کے معنی کیا ہے؟ تعویل معنی تفسیر اور معنی اور بیان کرنا، اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو تعویل کا دو قسم ہیں، ایک جائز تعویل، صحیح تعویل، صحیح معنی اس کا، صحیح تفسیر. جیسے مان لیجئے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے احسان کیا، اچھے عمل کیا، ان کے لیے الحسنہ ہے اور زیادہ بھی ہے ان کے لیے. الحسنہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ جنت مراد ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الحسنہ کا معنی کیا؟ جنت ہے. ٹھیک ہے؟ الحسنہ کی یہاں تعویل کی گئی، الحسنہ کا یہاں معنی بیان کیا گیا. یہ معنی غلط یا صحیح ہے؟ یہ معنی صحیح ہے، کیونکہ یہی معنی نبی نے بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا کہ حسنہ کے معنی جنت. حسنہ معنی اچھی چیز، بہتر چیز. جنت سے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو جو لوگ احسان کریں گے، حسن کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ احسان، ایسے لوگوں کے لیے الحسنہ یعنی جنت ہے. وہ زیادہ اللہ تعالیٰ مزید انہیں اور کچھ انعام دے گا. یہاں زیادہ سے کہ مراد کیا ہے؟ سلف صالحین صحابہ بتاتے ہیں کہ زیادہ مراد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. ماشاءاللہ اللہ کا دیدار کریں گے. یہاں زیادہ کا معنی اور اس کی تعویل تفسیر بیان کی گئی. تو یہ تفسیر غلط ہے کہ صحیح ہے؟ یہ تفسیر صحیح ہے. یہ تفسیر کیا ہے؟ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تفسیر ہمارے نبی نے بیان کیا، یہی تفسیر صحابہ نے بیان کیا. لہذا یہاں پر جو تفسیر ہے یہ صحیح تفسیر ہے. تو ایک تعویل ہوتی ہے جو صحیح تعویل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ صحیح تعویل. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو کیا نام ہے آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کو کیوں کہتے ہیں آیت الکرسی؟ کیونکہ اس میں کرسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے؟ کرسی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے. نوٹ کر لیجیے ساری بات ہے. اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے سلف یہی معنی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ کرسی. عرش تو سب سے بڑی مخلوق ہے، کرسی کے بعد عرش ہے. ٹھیک ہے؟ عرش پر اللہ رب العالمین جلوہ افروز. یہ عرش آخری مخلوق ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مخلوق کا کوئی وجود نہیں ہے. عرش سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. آسمان، زمین، کرسی، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. اس عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے. ٹھیک ہے؟ تو کرسی کے معنی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ. ہم نے کرسی کا معنی بیان کیا، اس کی تعویل اور تفسیر بیان کی. یہ تفسیر غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ نبی سے، صحابہ سے ہی ثابت ہے، سلف صالحین سے ہی ثابت ہے. لہٰذا یہ تفسیر کیا ہے؟ صحیح ہے. تو ایسی تعویل کو تعویل صحیح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تعویل کیا جائے گا. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی تفسیر ابن جریر سب سے پرانی تفسیروں میں سے ہے، تفسیر معصور میں سے. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ جب تفسیر بیان کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ تعویل هذه الآیہ، اس آیت کی تعویل، اس آیت کی تفسیر، اس آیت کا معنی جو صحابہ نے بیان کیا. ہر آیت کے شروع بیان کرتے تعویل هذه الآیہ. پھر سلف صالحین سے، حدیثوں سے، صحابہ سے اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ یہ صحابہ نے بیان کیا، اس کی تعویل، اس کا معنی یہ بیان کیا. تو لفظ تعویل مذمت ہی کے لیے نہیں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. اگر اس کی تعویل صحیح ہے، معنی صحیح ہے تو تعویل کیا جائے گا، اس کا معنی بیان کیا جائے گا. خوابوں کی تعبیر کو تعویل کہا جاتا ہے. خواب کی جو تعبیر بیان کرتے ہیں اس کو تعویل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تعبیر. یعنی آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، آپ کے خواب کا معنی اور مطلب یہ اور تفسیر یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. جو مشتبہات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. تو تعویل کا معنی کیا ہے؟ ایک تعویل صحیح معنی، صحیح تفسیر بیان کرنا، یہ تعویل ہے. اور ایک تعویل کیا ہے؟ اس کا غلط معنی بیان کرنا. یہ مذمت اس کی گئی ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جو اہل بدعت ہیں، اہل باطل ہیں، وہ یہی کرتے ہیں. آیت کا غلط معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے. جیسے اسماء و صفات کی بحث چل رہی ہے، مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین کے جیسے مان لیجیے ہم کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھیں ہیں،
تو ہاتھوں کا کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ قدرت. اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہیں. کیا یہ معنی صحیح ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کی تو صفت قدرت کہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ کتنی آیتیں ہیں قدرت کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو قدرت تو ہی ہے. اور پھر یہ دین مانے 2 ہاتھ ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 قدرتیں؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تمام قدرتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. ہمارے پاس جو بھی قدرت ہے کسی بھی چیز کی، کسی کو پکڑنے کی، بولنے کی طاقت اور قدرت، چلنے کی طاقت اور قدرت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتیں اور قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھوں کا معنی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ غلط تعویل ہوگی. کیا ہوگی؟ یہ غلط تعویل، یہ تعویل جائز نہیں ہے. جو اہل بدعات ہیں وہ اسی کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ الی ربها ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. قیامت کے دن بہت سارے چہرے کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. ناظرہ مانے نظر. نظر معلوم کہ نہیں معلوم ہے؟ بھائی نظر بد تو وہ بہت معروف ہے. نظر بد، بری نظر لگ گئی ان کو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نظر آنکھ کو کہتے ہیں. نظر مانے دیکھنا. الی ربها ناظرہ، نظر سے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن دیکھنے کا، دیدار کرنے کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کا معنی کیا بیان کرتے جانتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طرف دیکھنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے کا دیدار کرنے والے ہوں گے بہت سارے چہرے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کا معنی جانتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے ہوں گے. اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے ہوں گے، یہ بیان کر دیتے ہیں. ناظرہ مانے انتظار کرنے والے. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا. انکار کرتے ہیں. اس لیے یہاں معنی غلط بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے ہوں گے. دیکھ رہے ہیں ان کی اب نعمت اللہ تعالیٰ کی ملے گی. تو یہ غلط معنی بیان کرنا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے. تو تعویل ہم سے مطلوب ہے کہ ہم آیت کی تعویل بیان کریں، لیکن کون سی تعویل؟ صحیح تعویل، صحیح معنی اور صحیح مطلب یہ ہونا چاہیے. غلط معنی اور غلط مطلب بیان کرنا یہ حرام ہے. کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط تعویل کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی تعویل نہیں کی جائے گی صفات کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا غلط معنی نہیں بیان کیا جائے گا. البتہ اس آیت، اس صفت کا جو صحیح معنی ہے، جو صحیح مطلب، اسے ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ید ہے. ید کا معنی ہاتھ، ید کا معنی قدرت سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، تو چہرہ نہیں مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی. کیا؟ اللہ کی رضامندی. تو ہم رضامندی تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہی ہے. اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ غصہ بھی ہوتا ہے، آئے گی ساری صفات. لیکن وجہ کیا عربی زبان میں رضامندی کے معنی میں ہوتا ہے؟ نہیں. وجہ کے معنی آپ پوچھیے کسی سے کہ کیا عربی سے وجہ کی کیا معنی ہے، وہ کہے گا وجہ کے معنی چہرہ. لیکن اللہ کے چہرہ، لیکن اس کی نہ مثال دی جائے گی، نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے گی، نہ تشبیہ دی جائے گی، اور نہ ہی اس کا انکار کیا جائے گا، نہ اس کا غلط معنی بیان کیا جائے گا. ہم اس کا صحیح معنی بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، لیکن کیسے ہمیں نہیں مانا. اور یہ قاعدہ یاد رکھیے ہمیشہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ہے، ان کے امام تھے استاد ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بات بیان کی ہے. اور صحابیہ ہیں ان میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان سے بھی یہ نقل کیا جاتا ہے. کیا بیان کیا تھا امام مالک نے؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ. 4 چیزیں. الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، اس کا مطلب جانتے ہیں ہم، اللہ اس پر مستوی ہوا. والکیف مجہول، کیفیت نہیں معلوم. والایمان به واجب، اس پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اس سے سوال، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کیونکہ صحابہ نے کیفیت نہیں پوچھا. اگر کیفیت جاننا ضروری ہوتا تو اللہ بیان کر دیتا کیفیت، لیکن اللہ نے کیفیت نہیں بیان کیا. ٹھیک ہے؟ ایسی ہر صفت کے بارے میں کہیں گے. اب جیسے مان لیجیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ چہرہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ الاستواء معلوم. کیا کہیں گے یہاں پر؟
الوجہ معلوم، وجہ معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں جانتے، والایمان بہ واجب، اس صفت پر ایمان واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اللہ کی دو آنکھیں ہیں، ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے بارے میں کہ العینان معلوم، اللہ تعالیٰ کی دونوں جو آنکھیں ہیں معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول، ہمیں نہیں کیفیت معلوم، کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ ایسی تمام صفات کے بارے میں آپ رکھ دیجیے، تمام صفات کے بارے میں اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، النزول معلوم، نزول کا معنی معلوم ہے، اترنے کے معنی میں، لیکن الکیف مجہول، کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ایمان بھی واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، وہ سوال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ ایسی ہر صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ غصہ کرتا ہے، الغضب معلوم، غضب معلوم ہے، کیا مطلب ہے غضب کا، کیفیت لیکن مجہول ہے، لیکن ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم، اور اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور مثال دو کی بات سمجھ میں آ گئی، اب کافی ہے نا اتنا؟ ہاں، تمام صفات کے بارے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، الاستواء معلوم، والکیف مجہول، والایمان بہ واجب، والسؤال عنہ بدعہ۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو۔ ہم نے کتنی اصطلاحات پڑھی؟ 6۔ سب سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ تحریف، نمبر 2 تعطیل، نمبر 3 تکییف، کیفیت بیان کرنا، نمبر 4 تمثیل، مثال دینا، ٹھیک ہے، تمثیل، نمبر 5 تشبیہ، اور میں نے فرق بتایا، تمثیل اور تشبیہ تقریباً ایک ہی معنی ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تمثیل ہو بہو مکمل من وعن، اور تشبیہ مطلب مکمل تو نہیں لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر مشابہت، جی ہمارے جیسے نہیں کہ یعنی مکمل ہو بہو، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تشبیہ ہو گیا 5، اور نمبر 6 تعویل، اور ہم نے بتایا کہ تعویل 2 طرح کی، ایک تعویل جائز جو کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت ہے، کیونکہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہی سمجھنا ہے، جیسے ہم نبی نے شرح کیا، نبی نے بتایا، صحابہ نے بتایا، اس طرح کی سمجھنا ہم کو ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ غلط تعویل، غلط تعویل ہوئی ہے جو تحریف معنی، معنوی تعریف کے معنی میں، معنوی تعریف میں نے کیا بتایا تھا؟ معنی بدل دینا، ایسی غلط تعویل کیا ہے؟ معنی بدل دینا، صحیح معنی نہیں غلط معنی بیان کرنا، صحیح معنی گول کر جانا، صحیح معنی نہ بیان کرنا۔ ہم نے اس سے پہلے مثال دی تھی، یاد ہے کہ نہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ کون سی مثال دی تھی؟ ہاں نہیں، یعنی یہ صفات سے ہٹ، ہاں صفات کی مثال بھی دیا تھا، جیسے یہ دین کا معنی کوئی کہے کہ اللہ کی قدرت، نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہوا؟ غلط معنی، غلط، یہ تحریف ہے، یہ تحریف معنی کے اندر تعریف، معنی وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی ید ہے لیکن معنی غلط بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو تحریف کرنا، اس کے معنی قدرت بیان کرنا، ید کے معنی قدرت کے ہیں، تو یہ غلط معنی بیان ہو گیا نا۔ میں نے مثال دی تھی میلاد النبی سے، ہے کہ نہیں ہے، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے نا، تو اس نے کیا ترجمہ کیا؟ ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے، یہ ترجمہ کیا۔ آپ کے حیدرآباد ہی کا کوئی ہے، پتہ نہیں کیا نام اس کا، ہمارے پاس ہے اس کا وہ، جی، کہ ہر پیر کو میلاد مانوی مناتے تھے، اور حضرت بلال کو کیا حکم دیا؟ پیر کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تم نے کہا بھائی ہر پیر کو منا دے، تو ہر پیر کو تم بھی مناؤ، کیوں نہیں مناتے ہر پیر کو؟ سال میں ایک بار کیوں مناتے ہو؟ ہر پیر کو مناؤ نا، جب وہاں نبی ہر پیر کو مناتے تھے اپنی میلاد، تو ہر پیر کو تم بھی مناؤ، مہینے میں 4-5 مرتبہ منانا پڑے گا، تو لوگ سال میں 1 مرتبہ مناتے ہیں، تو یہ معنی غلط بیان کرنا، اسی کو تعویل تعویل مذموم، یعنی ایسی تعویل جس کی مذمت کی گئی، جو حرام ہے، جائز نہیں ہے، اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند اصطلاحات تھی، اصطلاحات کو یاد رکھیے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں
عقیدے کا علم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے عقائد سے بچائے۔ جی ہاں، یہ سب برے عقیدے میرے بھائیوں، سب غلط عقیدے ہیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے رکھنا۔ آدمی کتنا ہی اخلاق مند ہو، کتنا ہی سب کچھ ہو، اگر اللہ کے بارے برے عقیدے اس کے ہوں گے تو اس کو نجات نہیں ملے گی۔ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا اسی وقت فائدہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے تمام صفات پر اور اسماء پر ایمان رکھنا، اللہ کی خالص بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی صفات کی کسی سے مثال نہ دینا، تشبیہ نہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اگر ہمارے اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ برے ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائیے۔ بندوں سے زیادہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ بندوں نے کچھ پیسے دے دیے، شادی بیاہ میں مدد کر دیا، کھانے پینے میں مدد کر دیا، گھر میں مدد کر دیا، کام بنانے میں مدد کر دیا، آپ اس کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین جس نے آپ کو پیدا کیا، دنیا کی ہر نعمت تمہیں دی، اس کے ساتھ تمہارا کوئی اچھا اخلاق نہیں۔ اچھا اخلاقی عقیدہ ہے جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق اپنائیے، برے عقیدے سے توبہ کیجیے۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حسن اخلاق ہوگا۔ اسی لیے قیامت کے دن ترازو میں سب سے بڑی نیکی حسن اخلاق ہوگی، اور حسن اخلاق اللہ رب العالمین کے ساتھ، توحید اور ایمان، یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی اور نہیں ہے۔ تو عقیدہ سیکھیے، جو کچھ سیکھیں حکمت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بتائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کا علم سیکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔